الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ. تمام احباب پڑھ لیں، کوئی لفظ خاموش نہ رہے، درود پاک مل کر پڑھ لیے. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ. اور یہ درود پاک اہل بیت اطہار پر یہ بھی پڑھا کرے آپ، یہ یہاں پڑھا جاتا ہے تو اس کو بھی پڑھیے گا، اس میں بڑی برکت ہے. مل کر میرے ساتھ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی سیدنا علی و سیدتنا فاطمہ و سیدتنا زینب و سیدنا حسن و سیدنا حسین وعلی آلہ و صحبہ وبارک وسلم. اللہ تبارک و تعالیٰ کا بے پایا لطف و کرم اور احسان ہے، اور لاکھوں اربعہ درود و سلام کا نذرانہ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ پر، سیدی و مرشدی و سندی و جسم مطہرہی و قرۃ عنایائی، پیر طریقت رہبر شریعت مرشد الوقت حضرت الحاج پیر سید غلام دستگیر شاہ صاحب دامت برکاتہ عالیہ، مرکزی سجادہ نشین، مرکزی دربار عالیہ غوثیہ بابا جی ٹوپی والی چاند پیر سرکار رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے پناہ شریف گجرات. آپ اس نورانی مجدانی قندیل نورانی محبوب سبحانی شباب لامکانی ماہانہ 11ویں شریف کی سرپرستی و صدارت فرما رہے ہیں. واجب الاحترام بزرگوں اور دوستوں اور ناظرین اور سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. حضور غوث اعظم کی شان اور مقام وراء الورا ہے. حضور غوث اعظم محبوب سبحانی، قطب ربانی، شباب لامکانی، قندیل نورانی رضی اللہ تعالی عنہ سے کسی شخص نے پوچھا کہ غوث پاک یہ بتائیے کہ آپ کی ولایت کس طرح کی ہے. کیا پوچھا؟ غوث پاک بتائیے آپ کی ولایت کیسی ہے، کس طرح کی ہے. تو غوث پاک نے اپنی ایڑی کی جانب اشارہ کیا اور کہا کہ جب تک یہ قدم ہے کسی کی گردن پر نہ لگ دے اللہ تعالیٰ اسے ولایت عطا نہیں کرتا. تم ولایت کی بات کرتے ہو، جب تک میری مہر نہ لگ جائے اللہ تعالیٰ کسی کو ولی نہیں بناتا. وہ بندہ ولی نہیں بن سکتا، اس کو ولایت نہیں ملتی جب تک یہ میرا قدم جو ہے کسی کی گردن پر نہ لگ جائے. تو شیخ سعدی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ اس لیے بول اٹھے کہ غوث اعظم درمیان اولیاء، غوث اعظم درمیان اولیاء، جو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم درمیان انبیاء. کہ غوث پاک کا مقام اور شان اور وقار ولیوں میں وہی ہے جو تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا، رحمت عالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا، جان دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نبیوں میں جو مقام اور شان اور رتبہ اور وقار ہے، وہی مقام ولیوں میں حضور غوث پاک کا مقام ہے. حضرات غوث پاک کی یہ شان ہے، یہ مقام ہے کہ جب آپ نے تعلیم مکمل کر لی، تعلیم مکمل کرنے کے بعد آپ لوگوں کو واعظ نہیں کیا کرتے تھے، تقریر نہیں کیا کرتے تھے. تو کیا ہوا جب آپ تقریر نہ کرتے، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ، تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ غوث پاک نے جب تعلیم مکمل کر لی تو آپ نے تعلیم مکمل کرنے کے بعد تقریر نہ کرتے تھے، لوگوں کو وعظ و نصیحت کا بیان نہ فرمایا کرتے تھے. تو کیا ہوا کہ سوئے ہیں ایک دن
تو تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دیدار خواب میں ہوا، اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا بیٹا عبد القادر، تو لوگوں کو وعظ و نصیحت کیوں نہیں کرتا، تقریر کیوں نہیں کرتا، بیان کیوں نہیں کرتا، بیان کیا کر۔ کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، عرب کے لوگ فصیح و بلیغ ہیں، وہ ہر چیز کو جانتے ہیں، یہ کام بڑا ڈیفیکلٹ ہے، بڑا مشکل کام ہے، ہر ایک شخص کی ذہنی سطح کے مطابق بات کرنا یہ بڑا مشکل کام ہے۔ تو غوث پاک سے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا بیٹا ذرا اپنا منہ تو کھولو۔ غوث پاک نے اپنا منہ کھولا، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے 7 مرتبہ لباب دخن جو ہے حضور غوث پاک کے منہ میں ڈالا۔ سبحان اللہ۔ 7 مرتبہ جو ہے غوث پاک کے منہ میں اپنا لباب مبارک ڈالا، اور کہا کہ اس کی برکت کی وجہ سے تو بولتا جائے گا، بولتا جائے گا، بولتا جائے گا۔ نعرہ تکبیر، اللہ، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ حیدری، یا علی، نعرہ غوثیہ، حق 4 یار، جناب صدیق اکبر، جناب عمر فاروق، جناب عثمان ذوالنورین، جناب نور کائنات۔ تو 7 مرتبہ جو ہے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے غوث پاک کے منہ میں اپنا لباب مبارک ڈالا، اور کہا کہ اس کی برکت سے تم بولتے جاؤ گے، بولتے جاؤ گے۔ اگلی شام غوث پاک فرماتے ہیں میں سویا ہوا تھا، خواب میں مولا کائنات شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم آپ میرے خواب میں آئے اور کہا کہ بیٹا تو میرا بھی ہے غوث پاک، اے غوث اعظم عبد القادر، بیٹا تو میرا بھی ہے، لہذا اپنا منہ کھول۔ جب منہ کھولا تو آپ نے 6 مرتبہ جو ہے غوث پاک کے منہ میں اپنا لباب مبارک ڈالا۔ اب غوث پاک نے پوچھا مولا کائنات حضرت علی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم سے کہ آپ نے 6 مرتبہ لباب ڈالا ہے، مگر تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 7 مرتبہ میرے منہ میں لباب ڈالا۔ فرمایا کہ میں نبی کے برابر نہیں، ہرگز نہیں ہو سکتا، میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے برابر ہرگز نہیں ہو سکتا۔ آج بعض حضرات جو ہے اپنی زندگی میں معاذ اللہ استغفر اللہ نبی کے برابر ہونے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو صحابہ اکرام یعنی حضرت علی نے فرمایا کہ میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے برابر ہرگز نہیں ہو سکتا۔ اور پھر جب یہ ہو گیا، حضور نے 7 مرتبہ ڈالا، مولا کائنات نے 6 مرتبہ ڈالا لباب مبارک، تو پھر غوث پاک جو ہے کہتے ہیں کہ میں تقریر کرنی میں نے شروع کر دی۔ بغداد کی ایک چھوٹی سی مسجد تھی، اس کے اندر میں نے بات کرنا شروع کر دیا، لوگوں کو نصیحت کا بیان بتانا شروع کر دیا۔ تو کیا ہوا، مجمع بڑھتا گیا۔ پہلا میں جانب منزل اکیلا تھا، پھر کارواں سے کارواں ملتا گیا اور قافلہ بڑھتا گیا، مجمع زیادہ ہوتا گیا، لوگوں کی تعداد بڑھتی گئی، مسجد چھوٹی مسجد سے جامع مسجد بن گئی، اس میں بھی بندے جو ہے پورے نہیں آتے تھے۔ اور پھر بغداد کی عیدگاہ کے اندر جو ہے پھر میں واز کرتا، وہ بھی بڑھ جاتی لوگوں سے، اور پھر میں صحرا کے اندر جو ہے لوگوں کو واز کیا کرتا تھا۔ اور ملا علی قاری انہوں نے لکھا ہے کہ غوث پاک کی مجلس کے اندر، غوث پاک کی محفل کے اندر 70,000 لوگوں کا اجتماع ہوا کرتا تھا۔ اور غوث پاک کی یہ شان ہے، یہ مقام ہے کہ جیسی بات پہلے کو سمجھ آتی، آپ لاؤڈ سپیکر پر نہیں بولتے تھے، بغیر لاؤڈ سپیکر کے بولتے تھے، اور جیسی بات کی سمجھ پہلے بندے کو آتی ویسی ہی سمجھ ہے آخری بندے کو بھی آتی تھی۔ یہ غوث پاک کی شان ہے، یہ غوث پاک کی مقام ہے۔ اور ملا علی قاری اور دیگر حضرات نے یہ بات لکھی ہے کہ غوث پاک ایک دن اپنے شاگردوں کو سبق دے رہے تھے، تو کیا دیکھتے ہیں شاگرد کہ غوث پاک کا ہاتھ جو ہے، غوث پاک کا ہاتھ وہ پانی کے اندر بھیگا ہوا ہے، گیلا ہے۔ اب شاگرد بڑے پریشان ہیں، یہ کیا معاملہ ہے، یہ کیا ماجرا ہے، یہ کیا قصہ ہے؟
غوث پاک ادھر پر آ رہے ہیں، یہاں تو کوئی پانی نہیں، یہ ہاتھ کہاں سے گیلا ہو گیا؟ چند گھنٹے گزرتے ہیں حضرات، چند لوگوں کا قافلہ، چند اشخاص حضور غوث پاک کی بارگاہ میں آتے ہیں اور شاگرد دیکھتے ہیں کہ وہ سارا بدن جو ہے ان کا گیلا ہوا، سارے وہ پانی میں بھیگے ہوئے شخص ہیں، اور کہہ رہے ہیں غوث پاک آج آپ نے بڑی کرم نوازی کر دی، غوث پاک آج آپ نے بڑا کرم کر دیا ہے۔ شاگردوں نے پوچھا کیا بات ہے؟ یہاں تو غوث پاک ہمیں درس دے رہے ہیں، سبق پڑھا رہے ہیں، تو بس ہم نے یہ دیکھا کہ ان کا ہاتھ بھیگا ہوا ہے۔ ان نے بتایا لوگوں نے، دراصل بات یہ ہے ہم دریا کے اندر جو ہے تجارت کرنے کی غرض سے کشتی میں بیٹھے ہوئے تجارت کر رہے تھے، تجارت کرنے کی غرض سے ہم جا رہے تھے دریا کو عبور کر کے بدریہ کشتی کے ذریعے، تو کیا ہوا دریا کے اندر کشتی جو ہے وہ مچھولے کھانے لگی، طوفان برپا ہو گیا دریا کے اندر اور کشتی جو ہے ڈولنے لگی، کبھی ادھر جاتی کبھی ادھر ہوتی، ہم جو ہے بڑے پریشان کہ آج تو ہماری خیر نہیں، آج تو ہم گئے اتنی کہتے ہیں کہ اسی اسنا میں ہم نے پکارا یا شیخ عبد القادر جیلانی شین للہ، یا شیخ عبد القادر جیلانی شین للہ، تو کیا ہوا؟ کہتے ہیں کہ نیچے سے ایک ہاتھ نمودار ہوتا ہے دریا کے اندر اور کشتی کو پکڑتا ہے اور پکڑ کر دریا کے پار نکال دیتا ہے، نیا پار لگا دیتا ہے۔ تو یہ حضور غوث پاک کی یہ شان ہے، یہ غوث پاک کا مقام ہے۔ اسی طرح ایک عیسائی اور مسلمان کے درمیان جھگڑا ہو رہا تھا، بحث و تکرار ہو رہی تھی، مباحثہ ہو رہا تھا۔ کیا جھگڑا ہو رہا تھا؟ وہ کہہ رہا تھا عیسائی مسلمان سے کہ میرے نبی عیسیٰ علیہ السلام نے مردے کو زندہ کیا، کیا آپ کے نبی نے بھی کوئی زندہ کیا؟ مسلمان جو تھا وہ پڑھا لکھا نہیں تھا، وہ بتا نہ سکا۔ غوث پاک اس راستے سے گزر رہے تھے، جب یہ کان میں آواز پڑی غوث پاک کے اس عیسائی کی کہ میرے نبی نے مردہ زندہ کیا ہے، کیا آپ کے نبی نے بھی زندہ کیا ہے؟ تو غوث پاک فوراً اس عیسائی کی جانب لپکے اور اس کا ہاتھ پکڑ کر جھنجھوڑ دیا، کہا کہ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بات ابھی نہ کرو، میرے آقا نے کئی مردوں کو زندہ کیا ہے، اب بات کرنی ہے تو حضور کے غلاموں سے بات کرو، اگر حضور کے غلاموں کا غلام مردے کو زندہ کر کے دکھا دے تو پھر کیا کرو گے؟ اب عیسائی کہنے لگا کہ جیسے آپ کہیں گے، اگر آپ نے مردہ زندہ کر دیا آپ کی مرضی، جو آپ شرط رکھیں گے، جو آپ کہیں گے وہ میں مانوں گا۔ کہا کہ میری تو کوئی شرط نہیں، میں تو صرف ایک ہی چاہتا ہوں، نہ تم جو ہے میری خانقاہ کے اندر جو ہے جھاڑو دینا، نہ میرا سودا شرط لانا، نہ میری جو ہے کوئی اور ضروریات پوری کرنا، میرا ایک ہی تم سے جو ہے وہ مطالبہ ہے کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو جانا، دائرہ اسلام میں داخل ہو جانا، یہ میرا مطالبہ ہے۔ اور اگر کہنے لگا کہ اگر آپ نے مردے کو زندہ نہ کیا تو پھر آپ نے غوث پاک نے فرمایا پھر تمہاری مرضی ہوگی، جیسا تم کہو گے پھر میں ویسا کروں گا۔ تو وہ ایک حضرات پرانی قبر پر لے گیا، بڑی پرانی قبر، کہنے لگا کہ یہ میرے دادا نے بھی نہیں دیکھی۔ جب پرانی قبر پر لے گیا کہنے لگا یہ اس کو اٹھائیے، اس مردے کو تو مان جاؤں گا۔ غوث پاک اس قبر کے سرحانے جو ہے کھڑے ہو گئے اور دعا کرنے لگے باری تعالیٰ اپنے لیے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے، اور کہا قم بإذن اللہ، اٹھ مردے اللہ کے حکم سے اٹھ جا۔ وہ ایک عورت حضرات کھڑی ہو گئی، قبر کے اندر سے عورت کھڑی ہو گئی اور کہنے لگی عبد القادر تجھ پر قربان جاؤں، تجھ پر واری جاؤں، تجھ پر میرے باپ جاگ اٹھے، تو نے کمال کر دیا ہے کہ میں بنی اسرائیل کی عورت تھی مگر جو ہے مجھے کلمہ جو ہے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نصیب ہو رہا۔ مجھے حضور کی امت کا میں اٹھنا نصیب ہو رہا ہے اور محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کلمہ پڑھنا نصیب ہو رہا، تم پر قربان جاؤں غوث اعظم۔ تو یہ غوث پاک کی شان مقام ہے کہ آپ نے
اس مردے کو زندہ کر دیا، اور پھر وہ شخص جو ہے عصائی آپ کے پاؤں پڑے، جہاں پر آپ جاتے غوث پاک آپ کے قدموں میں گرے، آپ نے کہا کہ میرے قدموں نے نہ گرو، بس میرا مطالبہ وہی ہے، پورا کرو کلمہ پڑھو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ اس نے کلمہ پڑھا اور دائرہ اسلام میں داخل ہو گیا۔ یہ حضور غوث پاک کی شان، حضور غوث پاک کی ولایت کی بات کو معمولی نہ لیجئے گا۔ فرمایا جب تک یہ قدم نہ کسی کی گردن پر لگ دے کوئی بندہ ولی ہو نہیں سکتا۔ غوث پاک جو ہے ایک شخص سے ناراض ہو گئے، کہا کہ اٹھ میری بارگاہ سے نکل جا، میرے آستانے سے چلا جا۔ ناراض ہو گئے غوث پاک، اور دعا کریا کرو سنگیو کتے مرشد نہ رس جائے، دعا کریا کرو سنگیو کتے مرشد نہ رس جائے، اور جنہ دے پیر رس جاندے وہ چوندے بھی مرے رہے۔ غوث پاک نے کہا کہ اٹھ میری بارگاہ سے نکل جا، چلا جا۔ رات وہ شخص جو ہے 300 اللہ کے ولیوں کے پاس گیا، کتنے 300 اللہ کے ولیوں کے پاس گیا اور کہا کہ میرے حق میں دعا کیجئے۔ ان سب نے یہی کہا کہ تجھے غوث پاک نے دھتکارا ہے، غوث پاک نے تجھے اپنی مجلس سے باہر نکالا ہے، لہذا ہم کچھ نہیں کر سکتے، جا پھر چلا جا، غوث پاک کی بارگاہ میں چلا جا۔ وہ واپس آیا، آ کر معافی مانگی، قدموں میں گر گیا، حضور غوث پاک مجھے معاف کر دیجئے۔ کہا کہ میں تو کب سے ہی نے تمہیں معاف کیے بیٹھا ہوں، تم نے ہی آنے میں دیر لگا دی، تم نے ہی آنے میں دیر لگا دی، میں نے تو تمہیں پہلے دن سے معاف کر دیا، کیونکہ میں تو حضور کا غلام، اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے غلام جو ہے، حضور کے غلام وہ معاف کرتے والے ہوتے ہیں، حضور نے ہمیں سکھایا ہے کہ معاف کر دیں۔ یہ حضور غوث پاک کی شان، یہ مقام۔ اور ایک دفعہ جب آپ تقریر کر رہے تھے، لوگوں کا مجمع لگا ہوا ہے، اجتماع بڑا ہے، باز کر رہے ہیں، ادھر سے چھما چھم بارش برس رہی ہے، بارش جو ہے وہ رکنے کا نام ہی نہیں لے رہی۔ آپ نے 2 جملے ارشاد فرمائے۔ حضرات پہلا جملہ کہا باری تعالیٰ اگر یہ میں نے اجتماع جو اکٹھا کیا ہے، اگر یہ تیری رضا کے لیے ہے تو پھر تمہاری مرضی، اگر میں نے اپنے لیے اکٹھا کیا تو اتنی بارش برسا، اتنی بارش برسا کہ یہ سارے بکھر جائیں اور کوئی بندہ باقی نہ رہے، اگر تیری رضا کے لیے ہے تو پھر تیری مرضی۔ اتنا کہنا تھا کہ بارش رک جاتی۔ حضرت یحییٰ کہتے ہیں کہ غوث پاک کی جہاں پر بھی محفل ہویا کرتی تھی، بارش جو ہے وہ وہاں پر نہیں ہوتی تھی، بغداد کے ارد گرد ہر جگہ بارش ہوتی تھی، مگر جب غوث پاک کی جہاں محفل ہوتی تھی وہاں بارش کا نام و نشان ہی نہیں تھا، وہاں بارش ہوتی نہیں تھی۔ یہ غوث پاک کی شان ہے، یہ غوث پاک کا مقام۔ اور کبھی کبھی نا حضور غوث پاک وجد میں بھی آ جایا کرتے تھے۔ اب آپ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ وجد کیا ہوتا ہے، یہ وجد کیا چیز ہے؟ تو میں آپ کو بتاتا ہوں جب وجد کیا ہے۔ وجد یہ ہے کہ جب آپ کہتے ہیں نا کہ ہمارے رونگٹے کھڑے ہو گئے، ہمارے جو ہے رونگٹے کھڑے ہو گئے اور ہمارے لو کھڑے ہو گئے، اور جب آپ کے آنسو جو ہے محبت میں وہ نکلتے ہی رہتے ہیں، تو یہ وجد ہی کا نام ہے۔ اور یہ وجد ایسا سرور ہے، ایسا لطف ہے، ایسی مستی ہے، جب یہ چڑھ جاتی ہے نا تو پھر خوب ہی مزہ آتا ہے۔ اور یہ چڑھتی بھی کبھی کبھی ہے، ایسے نہیں چڑھتی، یہ کبھی کبھی چڑھ جاتی، کبھی کبھی جو ہے سرور آتا ہے، کبھی کبھی مستی میں بندہ جو ہے وہ اپنے آپ سے باہر ہو جاتا ہے، اسے پتہ ہی نہیں ہوتا۔ یہ اسی کا نام ہی تو وجد ہے، اسی کا نام ہی تو وجد ہے۔ اج می برسا دے، اج مستی دا می برسا دے میرا، اج مستی دا می برسا دے میرا، نیو کوئی ٹھکانا تیرے کول اتر بڑا پرانا تے ساڈا درد بڑا پرانا، تیرے کول اتر بڑا پرانا تے ساڈا درد بڑا پرانا، تے میرا ہس ہس نہ ٹال
تے میرا ہس نہ ٹال اسا پیتیو باج نہیں جانا. حضور غوث پاک کی یہ شان ہے، حضور غوث پاک کے یہ مقام ہے. اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی جب رحمت جوش میں آتی ہے، وہ بھی کبھی کبھی آتی، اور پھر حضور فرماتے ہیں کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ پہلے آسمان پر اجلال فرماتا ہے اور کہتا ہے کہ مانگ بندے میرے مانگ، جو مانگنا ہے مانگ لے، آج میں تمہیں عطا کر کے رہوں گا. اسی طرح آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی دریائے رحمت بھی کبھی کبھی جوش میں آیا کرتی تھی. ربیہ بن کعب آپ کے پاس کھڑے ہیں، حضور نے فرمایا سل یا ربیہ، ربیہ مانگ جو آج مانگنا ہے میں تمہیں عطا کر کے رہوں گا. غوث پاک کی یہ بھی شان ہے کہ غوث پاک بھی کبھی کبھی جو ہے تقریر کرتے کرتے وجد میں آ گئی اور تقریر کر رہے ہیں، لوگوں کو بات کر رہے ہیں. اچانک جو ہے آسمان پر نگاہ اٹھتی ہے، کیا دیکھتے ہیں کہ حضر علیہ السلام جو ہے وہ سامنے موجود ہیں. ان کو کہتے ہیں کہ اے بنی اسرائیل کے ولی نیچے تو آ. نیچے آ کر محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے غلاموں کی طرح آ کر بات کو سن کہ یہ محمد عربی کا غلاموں کا غلام جو ہے وہ اپنے نبی کے بارے میں کس طرح کی باتیں کر رہا، آ کر سن تو صحیح. حضرت حضر کو یہ کہتے تھے بنی اسرائیل کے ولی نیچے تو آ ذرا بات سن. اور پھر کیا کرتے ہیں، وجد میں چلے جاتے ہیں، سرور اور مستی میں اور کیف میں ڈوب جاتے ہیں غوث پاک. ادھر خلیفہ جو ہے علی بن خیتی وہ دیوار کے ساتھ ٹیک لگا کر سوئے ہوئے. غوث پاک جو ہے جب وجد میں جاتے ہیں اور اپنی تقریر کو ختم بند کر دیتے ہیں بولنا، اور کیا کرتے ہیں کہ علی بن خیتی جو ہے جو خلیفہ ہیں غوث پاک کے، ان کے پاس کھڑے ہو کر ہاتھ باندھ کر درود پاک الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، یہ پڑھنا شروع کر دیتے ہیں. اب علی بن خیتی جب نیند سے بیدار ہوتے ہیں وہ رونے لگ جاتے ہیں کہ غوث پاک بھی روتے ہیں. اب لوگ بھی بڑے پریشان ہیں، یہ معاملہ کیا ہے. غوث پاک اچانک تقریر کر رہے تھے، بند کر دی، درود پاک پڑھنا شروع کر دیا، رو رہے ہیں، ماجرا کیا ہے. تو غوث پاک سے تو کسی کی جرت نہ تھی، ہمت نہ تھی کہ غوث پاک سے کھڑے ہو کر سوال کرے یہ کیا معاملہ ہے. تو خلیفہ علی بن خیتی سے پوچھا لوگوں نے یہ کیا معاملہ تھا. کہا کہ دراصل بات یہ تھی کہ جب غوث پاک اپنی تقریر کر رہے تھے تو میں غوث پاک کی تقریر سنتے سنتے جو ہے مدینے میں چلا گیا تھا، گنبد خضرا کا نظارہ کر رہا تھا، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا دیدار کر رہا تھا. لیکن اے لوگوں، تم جس پیر کے مرید ہو وہ پیر جو ہے کوئی معمولی پیر نہیں، وہ پیر بڑا اعلیٰ پیر ہے. ارے میں تو خواب کے اندر آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا دیدار کر رہا تھا، مگر حضور غوث اعظم جو ہے زاری آنکھوں کے ساتھ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا دیدار فرما رہے ہیں. وہ زاری آنکھوں کے ساتھ جو ہے حضور کو دیکھ رہے ہیں. تب یہ وجد آیا، تب یہ سرور آیا، تب یہ مستی آئی کہ آپ نے تقریر کو بند کر دی. یہ غوث پاک کی شان ہے، یہ غوث پاک کا مقام ہے. اسی طرح تقریر کر رہے تھے، جب بھی غوث پاک تقریر کرتے ایک کونے سے 50 آدمی کھڑے ہو جاتے ہیں، دوسرے کونے سے بھی آدمی کھڑے ہو جاتے ہیں، تیسرے کونے سے بھی، چوتھے کونے سے بھی. کیا کرتے، یا اللہ معاف کر دے، یا اللہ معاف کر دے. توبہ کرتے ہیں، ہم گناہوں سے توبہ کرتے ہیں. ساری عمر ہم نے چور بداری کی، سود کھایا، ہم نے جو ہے حرام کھایا، ہم نے جو ہے ڈنڈی ماری، دغا بازی کی، لوگوں کو دھوکہ دہی، لوگوں کے ساتھ فراڈ کیا، دھوکہ دہی کی. یا اللہ توبہ کرتے ہیں، سچی توبہ کرتے ہیں، معاف فرما دے. بڑے گناہگار ہیں، بدکار ہیں، سیاہکار ہیں، خطا کار ہیں، معاف فرما دے. سارے جو ہے غوث پاک کی تقریر کے دوران یہ کرنے لگے. ایک بزرگ ہوئے حضرت یحییٰ بن نجاح، انہوں نے جب یہ دیکھا نا غوث پاک کی تقریر کے دوران بندے جو ہے کھڑے ہو جاتے ہیں اور سچی توبہ کرتے ہیں اللہ کے حضور، کہنے لگے کہ میں نا کل کیا کروں گا کہ بندے گروں گا، یہ بندے کتنے ہو جاتے ہیں مجھے تو پتہ نہیں چلتا. کوئی اس کونے سے کھڑا ہو جاتا ہے، کوئی اس کونے سے کھڑا ہو کر توبہ کرنے لگ جاتا ہے. کل نہ میں بندے گروں گا. تو اس وقت کے زمانہ میں حضرات کاؤنٹنگ کرنے کے لیے جو ہے
نہ تو آج کی طرح کیلکولیٹر ہوتے تھے، آج تو موبائل کے اندر ہے کیلکولیٹر کی آپ کے پاس ہے، جیسے چاہے آپ حساب کر سکتے ہیں۔ اس زمانہ میں کھجور کی گٹھلیاں جو ہے وہ ہوا کرتی تھی، کھجور کی گٹھلی جو ہے اس کے ساتھ گٹھلی اس کے ساتھ جو ہے وہ لوگوں کی کیا جاتا تھا، لوگوں کو حساب کیا جاتا تھا، یا پھر لوگوں نے داغا رکھا ہوتا تھا، داغا ہوتا تھا، جب کوئی بندہ اٹھتا تو آپ نے نشانی لگائی تھی کہ اس کو ایک گانٹھ لگا دی، دوسری گانٹھ لگا دی۔ اسی طرح حضرت یحییٰ بن نجار نے اپنی پہلو کے نیچے اس داغے کو چھپا لیا۔ جب غوث پاک اگلے دن جو ہے غوث پاک کی محفل میں لوگوں نے کھڑے ہو کر توبہ کی تو آپ نے گننا شروع کر دیا، ایک گانٹھ لگائی، دو گانٹھ لگائی، تیسری گانٹھ داغے کو لگائی، کرتے کرتے آپ کی کوشش جو ہے کم رہ گئی، لیکن لوگ جو ہے کافی تعداد میں کھڑے ہو گئے۔ تو غوث پاک نے جب یحییٰ بن نجار کو دیکھا اور مسکرائے اور کہا کہ یحییٰ، ادھر میں لوگوں کے دلوں کی گرہ کو کھول رہا ہوں، ادھر تو گرہ کو باندھ رہا ہے، ادھر میں لوگوں کے دلوں کی گرہ کو کھولتا جا رہا ہوں، ادھر تو گانٹھ لگا رہا ہے، تم نہیں گر پائے گا۔ کیا تم اللہ کے فضل کو گن سکتے ہو؟ اللہ کے فضل کو شمار کر سکتے ہو؟ اللہ کا فضل تو شمار نہیں کیا جا سکتا، اللہ کی نعمتیں تو شمار نہیں کی جا سکتی، گن نہیں سکتے، تم نہیں گن سکو گے اس کو۔ یہ میرا نہیں ہے، یہ میرا ان پر کوئی اثر نہیں ہے تقریر کا یا وعظ و نصیحت کا، یہ ان کو اللہ کا فضل ہوا ہے، اللہ نے ہدایت کی توفیق دی ہے، تو اس وجہ سے توبہ کر رہے ہیں، سچی توبہ ان کو نصیب ہو رہی ہے۔ یہ ہے حضور غوث اعظم کا شان، مقام اور رتبہ۔ اسی طرح حضور غوث اعظم نے لاکھوں نہیں کئی لاکھوں عیسائیوں کو، یہودیوں کو آپ نے دائرہ اسلام میں داخل کیا۔ ایک عیسائی تھا، اور عیسائی بھی ایسا عیسائی جس نے بائبل انجیل ساری کی ساری اسے زبانی یاد تھی، اور سارے اس کو زبانی یاد تھے، اور یمن کا رہنے والا تھا، لیکن اسے اسلام پسند آ گیا۔ اب کہنے لگا کہ میری بات یہ ہے کہ میں اس شخص کے ہاتھ کے اندر کلمہ پڑھوں گا جو تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جان دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، سرکار کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے امت میں سب سے زیادہ عزت، شان اور مقام اور وقار والا ہوا۔ سوتا ہے تو نیند کے اندر جب خواب میں دیکھتا ہے، آپ کے اندر جو ہے کیا ہوتا ہے، عیسیٰ علیہ السلام آتے اور کہتے ہیں کہ دیر نہ کرو، تمہیں تو تلاش کرنے کی ضرورت ہی نہیں، اٹھ کر جاؤ اور بغداد شریف چلے جاؤ، وہاں عبد القادر جیلانی، محبوب سبحانی، قطب ربانی، شباب لامکانی، قندیل نورانی موجود ہے، جو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی امت میں اس وقت سب سے زیادہ عزت و عظمت و شان والے، ان کی ہاں چلے جاؤ اور ان کے ہاتھ پر کلمہ پڑھ دو۔ وہ گیا اور جا کر ہاتھوں میں کلمہ پڑھا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، مسلمان ہو گیا۔ یہ حضور غوث پاک کی شان مقام ہے۔ حضرت بایزید نے اس لیے نہیں کہا تھا کہ بایزید فرماتے ہیں بستامی رحمت اللہ تعالی علیہ کہ میں اس مولوی کے پیچھے نماز نہیں پڑھتا جس کا کوئی پیر نہ ہو، جو کسی کا مرید نہ ہو، میں اس کے پیچھے نماز نہیں پڑھتا، کیونکہ اس کا اپنا ہی کوئی پیشوا نہیں تو میری پیشوائی کیسے کرے گا۔ اسی طرح حضرت مخدوم اشرف جنگیر سمدانی رحمت اللہ تعالی علیہ آپ فرماتے ہیں میں اس شخص سے کبھی سودا نہیں لیتا جو کسی کا مرید نہ ہو، یعنی جس کا کوئی پیر ہی کوئی نہیں، جس کا کوئی روحانی پیشوائی کوئی نہیں، جس نے تو وہ میری پیشوائی کیسے کرے گا، جس کے اندر کوئی درد ہی کوئی نہیں، وہ میری پیشوائی اور درد کیسے کرے گا۔ نسبت بڑی حرام چیز ہے، اور نسبت اچھوں کے ساتھ نسبت ہو جائے تو پھر کیا ہی کمال ہے۔ چنگیا دی لڑ لگیا میری چولی کھول پہ تے مندیاں دے لڑ لگیا اگلے بھی جل گئے، نہ اٹھ کے رہے نہ اٹھ کے رہے جڑے سونے دے دیوار کھول گئی۔ حضرات غوث پاک سے ساتھ نسبت بڑی چیز ہے، کیا تعلق ہے، کیا رشتہ داری ہے امام احمد رضا بریلوی کی غوث پاک کے ساتھ، پیر مہر علی شاہ سرکار کی کیا جو ہے وہ رشتہ داری ہے۔
بابا ٹوپی والی سرکار کی کیا رشتہ داری ہے، چاند کی سرکار کی کیا رشتہ داری، ہماری کیا رشتہ داری کہ ہم نسبتوں کے تذکرے ان کے تذکرے کرتے، کیونکہ ان کی شان بھرا اور بڑا ہے۔ اس وجہ سے ہم جو ہے غوث اعظم کی شان اور مقام اور 11ویں شریف کا اہتمام کرتے ہیں، لنگر کا اہتمام کرتے ہیں۔ آپ جتنے بھی احباب ہو غوث پاک کے ماننے والے آئے ہیں، آپ کی بھی بخشش جو ہے غوث پاک نے کہا ہے کہ میں اس وقت تک جب، کیونکہ غوث پاک کی شان یہ ہے کہ 40 سال تک آپ نے عشاء کے وضو سے فجر کی نماز ادا کی۔ شاہ کے وضو سے فجر کی جب نماز پڑھی تو اللہ نے کہا کہ غوث پاک مانگ لیجئے جو مانگنا ہے آپ نے۔ کہا کہ نہ اپنے لیے مانگا نہ اپنی اولاد کے لیے مانگا کہ یہ مانگتا ہوں کہ جب میرا کوئی ماننے والا، میری بات کرنے والا، میرے تذکرے کرنے والا، میری محفل سجانے والا، میرا لنگر پکانے والا، میرا لنگر کھلانے والا، میری محفل میں آنے والا، یہ سارے کے سارے لوگ جو ہیں جب یہ مرنے کے ان کا موت کا وقت قریب آئے تو ان کو توبہ کی توفیق دے دینا، ان کو توبہ کی توفیق دینا، یا اللہ یہ میں تم سے دعا کرتا ہوں۔ اللہ نے کہا کہ غوث پاک آپ کی دعا کو میں قبول کرتا ہوں۔ جب آپ کو کوئی ماننے والا ہوگا بغیر جو ہے توبہ کے اس دنیا سے وہ نہیں جائے گا۔ اور غوث پاک نے یہ بھی کہا ہے، ہم جیسے غوث پاک کا نام لینے والوں کو یہ خوشخبری بھی ہے، غوث پاک نے ہمیں یہ بشارت بھی دی ہے کہ میں اس وقت تک جو ہے جنت میں نہیں جاؤں گا، قیامت کے دن جو ہے میں جنت کے دروازے کے سامنے کھڑا ہو جاؤں گا اور اس وقت تک جنت کے اندر انٹر نہیں ہوں گا، داخل نہیں ہوں گا، جب تک اپنے ماننے والوں، جب تک اپنا تذکرہ، میرا تذکرہ کرنے والوں، میرا نام لینے والوں، میری محفل سجانے والوں کو جو ہے اپنے مریدوں کو ساتھ لے کر جنت میں نہ جاؤں، میں جنت میں نہیں جاؤں گا۔ یہ غوث پاک نے ہمیں بشارت سنائی ہے، غوث پاک نے ہمیں یہ خوشخبری دی ہے کہ میں جب تک جنت میں نہ جاؤں گا اس وقت تک جب تک آپ کو ساتھ نہ لے کر جاؤں گا، کیونکہ مشکات شریف میں حدیث پاک بھی ہے کہ ایک گناہگار بندے نے اللہ کے نیک بندے کو پانی پلایا تو اس گناہگار بندے کا ایک یہ قدم، ایک یہ کام کہ اس نے پانی پلایا اللہ کے نیکوکار بندے کو، اس کی وجہ سے اس کی بخشش ہو گئی اور وہ جنت میں چلا گیا۔ بخاری میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام میں بخاری شریف میں فرماتے ہیں کہ المرء مع من احب، کہ جس کو جس کے ساتھ محبت ہوگی کل قیامت کے دن اسی کے ساتھ اٹھایا جائے گا۔ تو یہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ نص بیان کر دی ہے کہ ہم ساری عمر قادری کہلائیں، ساری عمر جائے غوث پاک کے مرید کہلائیں اور ہمارا حشر کسی اور کے ساتھ ہو، یہ ہرگز نہیں ہو سکتا، کیونکہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے نص بیان کر دی ہے المرء مع من احب، کہ جس کو جس کے ساتھ محبت ہوگی کل قیامت کے دن اسی کے ساتھ ہوگا۔ اور ہمیں یہ ہم سب یہ کہتے ہیں اسی لیے کہ خدا کے فضل سے ہے ہم پر سایہ غوث اعظم کا، اور ہمیں دو جہانوں میں سہارا ہے غوث اعظم کا۔ اللہ کے کریم کے حضور دعا ہے اللہ رب العالمین ہم سب کو غوث پاک کی روح کا فیضان نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔